بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب سندھ اور پاکستان کے سرحد پر واقع سکھر شہر۔ سکھر ایک ضلع اور ایک شہر ہے۔ ڈویژن اضلاع شامل سکھر خیر ہوگی۔ اس کی سابقہ اضلاع جیکب آباد لاڑکانہ اور شوار الگ لاڑکانہ کو ہیڈ کوارٹر درجہ دے دیا گیا ہے۔ سکھر ضلع سندھ کا تیسرا بڑا ضلع ہے۔ اس ضلع میں سکھر روہڑی جیسے عام شہر شامل ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت ضلع کی آبادی 3.5 لاکھ تھی، اس وقت 12 لاکھ سے زائد ہے۔ اس ضلع کے شمال میں جیکب آباد، جنوب میں خیرپور، مشرق ہیاران اور مغرب میں ضلع لاڑکانہ ہے۔ حصول آزادی کے وقت ذرائع روزگار کے مواقع کم تھے، ہندوؤں کا اثر تھا اور وہ لوگ مسلمانوں کو نوکریاں دینے سے گھبراتے تھے۔ زرعی پیداوار بھی کم تھی، مسلمان زمینداروں پر ہندوؤں کا غلبہ تھا۔ ہندو تاجروں نے مسلمان کسانوں اور زمینداروں کو سود پر قرضے دے کر گروی رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے زرعی اجناس کا بڑا حصہ ہندوؤں کی نظر ہو جاتا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد جب مسلمان آزاد ہوئے تو انہوں نے کاشتکاری پر زور دیا، بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنایا، جس کی وجہ سے سکھر ضلع میں گندم، کپاس اور گنا بکثرت کاشت کیا جانے لگا۔ سکھر بیراج کی تعمیر سے دنیا کا بہترین آبپاشی کا نظام ضلع سکھر کو میسر آ گیا۔ سکھر بیراج سے 7 نہریں نکالی گئی ہیں جو نواحی اضلاع کی زمینوں کو سیراب کرتی ہیں۔ ضلع سکھر نے صنعتی اعتبار سے بھی ترقی کی۔ 1947 میں 32 کارخانے تھے اور ان میں سے بھی زیادہ تر کپاس اور گنے کے کارخانے تھے۔ اب یہاں 170 کارخانے کام کر رہے ہیں۔ ڈرکی، میرپور، ماتھیلو کے کام پر کھاد کے 2 بہت بڑے کارخانے ہیں۔ سکھر کے قریب کینیڈا کے تعاون سے سکھر تھرمل پاور اسٹیشن قائم کیا گیا ہے، جس سے سکھر اور روہڑی کی بجلی کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ سکھر پاکستان کے 3 صوبوں پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے سنگم پر واقع ہے۔ روہڑی سے کوئٹہ جانے والی مین ریلوے لائن بھی واقع ہے۔ روہڑی اور سکھر متصل شہر ہیں، درمیان میں صرف دریائے سندھ حائل ہے۔ دریا کو پار کرنے کے لیے آج سے 25 سال پہلے لینڈس ڈاؤن برج اور اولڈ چینل برج کو عبور کرنا ہوتا تھا۔ اب ایوب برج اور نیو چینل برج بھی مددگار بن گئے ہیں۔ لینڈس ڈاؤن پل 1899 میں تعمیر ہوا تھا۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ 529 فٹ طویل اس پل کے نیچے کوئی ستون نہیں۔ 60 کی دہائی میں اس کے پہلو میں ایوب برج بنا کر ریلوے ٹریک کا راستہ الگ کر دیا گیا۔ اس کے نیچے بھی کوئی ستون نہیں۔ ریلوے لائن سکھر شہر کے درمیان سے بلندی سے گزرتی ہوئی شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ ایک حصہ پرانا سکھر کہلاتا ہے اور دوسرا نیا سکھر۔ پرانے سکھر میں تنگ گلیوں اور پرانے طرز تعمیر کے بلند و بالا مکان ہیں۔ جب اکبر بادشاہ کے جرنیل عبد الرحیم خان حنان نے 1555 عیسوی میں سکھر پر حملہ کیا تو بہت سے لوگ دریا کے دائیں کنارے پر آباد ہو گئے۔ یہ ان پہاڑی چٹانوں پر انسانوں کی پہلی بستی تھی جو 1839 کے بعد پرانا سکھر کہلانے لگی۔ نئے سکھر کی تعمیر کا آغاز 1839 میں انگریز فوج کی بیرکوں کی تعمیر سے ہوا۔ 1856 میں سکھر کو میونسپل کمیٹی قرار دیا گیا۔ 1901 میں ضلع کا صدر مقام بنایا گیا۔ 1980 میں میونسپل کارپوریشن کا درجہ دے دیا گیا۔ قابل دید تاریخی عمارات میں معصوم شاہ کا مینار، گھنٹہ گھر، محمد بن قاسم پارک، مسجد منزل گاہ، سکھر بیراج اور جزیرہ بکر خاص طور پر مشہور ہیں۔ شہر کے 90% تعلیمی ادارے مینارہ روڈ پر ہیں۔ 5 کالج، 2 ایلیمنٹری اسکول، 3 پیشہ ورانہ انسٹیٹیوٹ، 6 ہائی اسکول طلبہ کے لیے، 6 ہائی اسکول طالبات کے لیے، 1 بی ایڈ کالج، متعدد مڈل اور پرائمری اسکول یہاں موجود ہیں۔ علمی و ادبی میدان میں بھی سکھر شہر کسی شہر سے پیچھے نہیں۔ 1895 میں یہاں سے سب سے پہلے اخبار آفتاب سندھ کا اجراء ہوا۔ آج کل یہاں سے 3 اردو اخبارات، دیانت، یادگار اور کلیم، جبکہ سندھی اخبار نوائی انقلاب اور نجات شائع ہو رہے ہیں۔ شہر میں رابطے کی زبان اردو ہے۔ اس کے علاوہ سندھی، سرائکی، پنجابی، پشتو، براہوی، بلوچی غرض پاکستان کی تمام زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔